ویلا آندا ہے بندہ ہائے کردا ہے بندہ وائے کردا ہے یا وہ اپنی ماں نو یاد کردا ہے یا اپنے ابا نو یاد کردا ہے یا اپنے بھائی نو یاد کردا ہے یا اپنے بچیاں دا تصور دے دل دے اندر آندا ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر کوئی یہ جی گل نہیں گئی زبان تے کوئی یہ جا فکرہ نہیں آیا بلکہ زبان وچوں الفاظ کی نکلے نے آپ نے کیا فزتو بے رب الکعبہ فزتو بے رب الکعبہ رب کعبہ دی قسمیں آج علی کامیاب ہو گیا ہے رب کعبہ دی قسمیں آج علی کامیاب ہو گیا ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ جڑا خون مبارک سے اپنے ہتھاں تے لیتا اپنا خون اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے منہ تے اس طرح ملنے نے منہ تے مل کے آسمان والموں کر کے کہنے نے اے الہ العالمین تیرا لکھ لکھ شکر ہے میں اے چاندہ سی اللہ جس حال دے اندر میں چاندہ سی اسی حال دے اندر اللہ تیری بارگاہ دے اندر آواں گا حاضرین محترم ہے آپ دے اتے بڑا گہرا وار کیتا گیا ہے بڑا سخت وار کیتا گیا ہے لیکن کردے کی نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نو بلاندے نے بیٹا اس نماز نو مکمل کروا اس وقت دے اندر بھی نماز دی فکر حاضرین محترم دراتی عباس علمدار دے ہاتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے ہتھاں دے اندر دیتے تے دے کے کیا اے میرے بیٹے میری اس گل نو کدی نہ بھولیں میں چشمانے ولایت دے نال ویکھ رہا ہاں او وقت دور نہیں جدوں تیرے اتے مشکل وقت آوے گا میں تے دنیا تو جا رہا ہاں تیرا ویر بھی دنیا تو پردہ کر جائے گا اپنے اس ویر نو بھلی نہ اپنے اس ویر نو نال رکھیں اے میرے بیٹے اس موقع دے اتے تیریاں بیٹیاں دے پردے دی حفاظت تیریاں بیویاں دے پردے دی حفاظت اہل بیت دی مستورات دے پردے دی حفاظت اے میرا بیٹا عباس کرے گا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہندے نے ابا جی تہاڈی گل نو کدی نہیں بھلاں گا اپنے ویر نو اپنے نال رکھاں گا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے میرا بیٹا عباس تیرے حوالے نبی دا دین بھی تیرے حوالے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے کول بلایا کول بلا کے کیا اے میرے بیٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی میرے تو بعد خلافت جڑی ہے 30 سال روے گی 6 مہینے رہندے نے تو 6 مہینے خلافت دے گزارنے نے جس طرح بھی تینوں گزارنے پون اس تو بعد جس پاسے بھی جاندی ہے خلافت اس دے حوالے کر لویں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا ابا جی میں بالکل اسی طرح کراں گا جس طرح تسی کہہ رہے ہو میں نو جس طرح بھی وقت گزارنا پوے میں وقت گزاراں گا 6 مہینے میں خلیفہ رواں گا اس تو بعد خلافت کسی دے حوالے کر دیواں گا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بيوت أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين
اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین دا بے حد فضل و کرم بے حد احسان کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی سارے اللہ دے گھر دے اندر بہ کے رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے عظیم عشرے دی عظیم ساتاں دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اور اصحاب دا ذکر سنا رہے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین میں سمیت تمام احباب دا آنا بہنا ذکر سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے، اور ان لمحات اللہ رب العالمین اساں ساریاں واسطے قیامت والے دیہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حاضرین محترم، تساں سارے احباب دے علم دے اندر ہے کہ ساڈے ساتھی جڑے لجپال گروپ دے نے یہ ہر سال 21 رمضان المبارک تو بعد کوئی بھی دن رکھی نین سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی یاد دے اندر۔ حاضرین محترم، اج دی اس نشست دے اندر میں تواڈے گوش گزار سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جڑا اللہ علم عطا کیتا ہے چند گلاں او اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی چونکہ 21 رمضان المبارک شہادت مبارک ہے تے آپ دی شہادت آخر اس بیان کرساں رب دی بارگاہ چ دعا کرنا اللہ میں سمیت تمام احباب نو سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں ہستیاں نال اللہ سچی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں میں جو جڑے تھکے نہیں ہو ذرا وہ ہاتھ کھڑے کرو تانے ماں پتہ لگے کہ یارا ماشاءاللہ بازوق ہو کے بیٹھے ہوئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ نہیں وہ اصلے جی نہیں تراویحاں بھی پڑھیاں نے صبح فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے نا، ہے نہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو 2-3 دن باقی رہ گئے، انہاں ساریاں ساتھیاں دی محبت ہے، اللہ رب العالمین انہاں دے جذبیاں سلامت رکھے۔ نوجوان اللہ رب العالمین انہاں دے رزق علم و عمل اللہ تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے، ایک بہانہ ہونا مل کے بہنے دے۔ حاضرین محترم، میں جڑی آیا مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، ابتدان 2-4 گلاں تواڈے گوش گزار کرساں موضوع سمجھنے آسانی ہو سی، جس ٹائم گل سمجھ آ گئی تو پھر اگلی گل سمجھانے اور زیادہ آسانی ہو سی۔ اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، اللہ فرمانا واللہ اخرجکم من بیوت امہاتکم، جس وقت تہاڈا رب تہانوں ماواں دے پیٹاں وچوں پیدا کرنا، لا تعلمون شیئا، تہانوں کسی بھی چیز دا علم نہیں ہوندا۔ جس وقت تہاڈا رب تہانوں ماواں دے پیٹاں وچوں پیدا کرنا، لا تعلمون شیئا، تہانوں کسی بھی چیز دا علم نہیں ہوندا۔ یہ گل اپنے پلے بننا، لا تعلمون شیئا، کہ جدوں بچہ کائنات دے اندر آنا اساں کسی چیز دا علم نہیں ہوندا۔ ماں گل سمجھانے بڑی آسانی ہو سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت تے پیدا ہونا، ہر بچہ اپنی فطرت تے پیدا ہونا، نہ وہ پیدائشی طور تے نہ وہ یہودی ہونا، نہ وہ نصرانی ہونا، نہ وہ مجوسی ہونا، نہ وہ مسلمان ہونا۔ بچہ اپنی فطرت تے پیدا ہونا، لیکن جیڑا مسلمانہ دے گھراں دے اندر پیدا ہونا پیدائشی طور تے مسلمان ہی ہوندہ وے، لیکن مسلمانہ دے گھراں دے اندر پیدا ہونا تے اس دے کان دے اندر آزان آکھی وینی، اس دے کان دے اندر آزان آکھی وینی۔ جدوں اس دے کان دے اندر آزان آکھی وینی نا، اس وقت اس دے ذہن تے پہلا نقش آزان دا قائم ہونا وے۔
پہلا نقش اذان دا قائم ہونا، پھر اس دے ذہن دے اتے تحریر، اس دے ماں باپ، اس دے عزیز و اقارب، اس دے دوست احباب، اس دے رشتہ دار او یا معاشرے دے لوگ اس دے ذہن تے تحریر جڑی او نقش کرنے تے پھر اس دی سوچ بڑھنی ہے، پھر اس دی سوچ بڑھنی ہے۔ لیکن پہلے انہوں کسی چیز دا علم نہیں ہوندہ، ایک خالق دا قانون ہے، دنیا وچ پیدا ہونے والے بچے رونے تو علاوہ کچھ نہیں جان دے، صرف روندے نے۔ بچہ کائنات کے اندر آنا وہ رونا، اگر نہ روے تو اسا روایا وینا، ماں باپ کوشش کرنے کہ بچہ روے۔ حاضرین محترم، بچہ پیدا ہونا اس کو علم نہیں ہوندہ، بچہ پیدا ہونا اس کو شعور نہیں ہوندہ، بچہ پیدا ہونا وہ گفتگو نہیں کر سکتا، بچہ پیدا ہونا تے اس تو بعد جدو تھوڑا جہا وڈا ہونا پھر اس نے گفتگو سکھائی وینی، پھر وہ گفتگو کرنا۔ حاضرین محترم، ایک گل تے انسان دی، انسانہ تو ہٹ کے ہون ذرا تھوڑا جا چرند پرندہ لے پاسے جائیے۔ اللہ رب العالمین انہاں علم عطا کر کے بھیجنا، چرند پرندہ جانورانو اللہ رب العالمین علم عطا کر کے بھیجنا۔ انسان اللہ رب العالمین علم عطا کر کے نہیں، عقل عطا کر کے بھیجنا، لیکن جڑے چرند پرندن جانورن انہاں اللہ رب العالمین علم عطا کر کے بھیجنا۔ اے بچیاں نال گزارش کرتا ہے انہاں تھوڑا تھوڑا وکھرے کر چھوڑو، انہاں تھوڑا جا وکھرے وکھرے کر چھوڑو، کیونکہ ان ترے بچے آپس وچ گفتگو کر رہے ہیں تو میری توجہ پھر بٹ میں نہیں، انہاں تھوڑا جا اٹھا کے کی ایتھے کر چھوڑو نا۔ بیٹا تم ماشاءاللہ وڈا میں تھوڑے جی سمجھداری نہ اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے۔ حاضرین محترم، بس ڈانٹنا نہیں ہے، صرف تھوڑا جا علیحدہ بٹھا چھوڑا۔ میں ایک مثال دینا، کام، کوا، کوے دے انڈے کوئل تھلے رکھو، کوئل دے انڈے چاہ کے کوے تھلے رکھو، جدوں بچے پیدا ہون ہن کوئل تھلے انڈے رکھے کائیں دے، بیٹھی اتے کوئل، بچہ نکلیا، ہن چاہیے تے اے سی او بچہ کوئل دی بولی بولدا، او بچہ کوئل دی بولی نہیں، او بچہ کہاں دی بولی بولنا ہوئے، او بچہ کہاں دی بولی بولنا۔ اسی طرح کوئل دے انڈے کائیں تھلے رکھے، ہن چاہیے تے اسی جدوں بچہ نکلیا کہ وہ کائیں والی بولی بولے آ، لیکن انڈا چونکہ کوئل دا سی، جدوں اس وچوں بچہ نکلیا تے پھر اس بچے نے کوئل والی بولی بولی، کہاں والی بولی نہیں بولی۔ اے اللہ اساں علم عطا کر کے بھیجیا۔ اور آسان کر کے گل تواڈے ذہن تک پہنچاواں، مرغی دے انڈے بطخ تھلے رکھو اور بطخ دے انڈے مرغی تھلے رکھو ملا کے، جدوں مرغی دے تھلے بطخ دے انڈے رکھے، چوزے نکلے، مرغی انہاں نوں لے کے باہر جا رہی، اچانک پانی آ جائے، مرغی دے بچے رک جان گے، مرغی بھی رک جائے گی، بطخ دا بچہ جڑا وے وہ پانی دے اندر تیرنا شروع کر دے گا، بطخ دا بچہ پانی دے اندر تیرنا شروع کر دے گا۔ اے علم ہے جڑا اللہ رب العالمین نے انسانہ تو علاوہ، انسانہ نو اللہ نے عقل اور شعور عطا کر کے بھیجیا، لیکن جانورانو چرند پرند نو اللہ رب العالمین علم عطا کر کے بھیجنا گے۔ حاضرین محترم، ہن ویکھو بچہ اگر پاکستان دے اندر پیدا ہویا، اللہ نے عقل دیتی نا انسان، بچہ پاکستان دے اندر پیدا ہویا، قومی زبان کی ہے اردو، پاکستان دی قومی زبان کی ہے۔ اگر اس بچے ہاں اسی جا کے انگلینڈ چھوڑ دے بھی ہے، اس بچے ہاں اسی جا کے امریکہ چھوڑ دے بھی ہے، اس بچے ہاں اسی جا کے سعودیہ عربیہ چھوڑ دے بھی ہے، اس بچے ہاں اسی جا کے افغانستان دے اندر چھوڑ دے بھی ہے، جس ملک دے اندر چھوڑاں گے، پیدا پاکستان وچ ہویا لیکن سعودیہ چھوڑاں گے تے عربی بولے گا، افغانستان دے اندر چھوڑاں گے تے فارسی بولے گا،
انگلینڈ دے اندر امریکہ دے اندر چھوڑاں گے تو یہی بچہ انگریزی بولنا انگریزی سیکھنا شروع کر دے گا. وجہ کی ہے اللہ رب العالمین نے انسان نو عقل اور شعور عطا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان نو عقل اور شعور عطا کر کے بھیجا ہے. حاضرین محترم بچہ جدوں اس کائنات دے اندر آنا میں جڑی گل کیتی اللہ رب العالمین فرمانا لا تعلمون شیئا اللہ کوئی علم عطا کر کے نہیں بھیجدا. اللہ کوئی علم عطا کر کے اے عام بچیاں آستے اے اصول ہے لیکن جڑے اللہ دے خاص بندے نے نا انہاں اللہ علم عطا کر کے بھیجنا ہونا انہاں اللہ علم عطا کر کے بھیجنا ہونا. اے عام بچیاں آستے اے قانون ہے لیکن جڑے خاص نے انہاں اللہ رب العالمین علم عطا کر کے بھیجنا. میں اپنی گلنا پہلے قرآن تو ثابت کرسا پھر اپنے موضوع والے پاس آسا تو ساں گل سمجھنے چاسانی ہو سی. حاضرین محترم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے. آپ دی والدہ دا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام. حاضرین محترم جدوں آپ پیدا ہوئے تے حضرت مریم علیہ السلام دل دے اندر خیال آیا اور او الفاظ پھر زبان تے آئے کہ کاش میں اے وقت ویکھن تو پہلے ہی دنیا تو چلی جاندی. غمگین ہوئیاں اداس ہوئیاں کیوں؟ اس واسطے کہ میری گود ایک بچہ وے جدوں قوم دے سامنے جاواں گی تو قوم سوال کرے گی جواب کی دیواں گی. سورہ مریم میں اللہ دا پاک کلام ہے. سنو اللہ رب العالمین دا پاک کلام چھکیا کو یارا سبحان اللہ. حاضرین محترم حضرت مریم علیہ السلام آپ جڑی گفتگو کی تھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہمیشہ استے محفوظ کی تھی کہہ دیا نہیں یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے افسوس میں پہلے مر گئی ہوں دی میں بھلی بھلائی جان دی. کیوں قوم تے پوچھے گی تیری شادی نہیں ہوئی بچہ بغیر شادی تو ہوئے خلاف قانون ہے خلاف قدرت ہے عورت دی شادی بھی نہ ہوئے پتر پیدا ہو جائے ذہن دا بھڑکنا لازم ہے. اسی آستے آپ علیہ السلام نے کیا ہائے افسوس میں مر گئی ہوں دی میں کس نو مطمئن کران گی. اللہ نے کیا اے میری پیاری مریم تسی پریشان نہ ہوو جیڑا تہاڈی گود دے اندر ہے او خود ہی مطمئن کر دے گا. جیڑا تہاڈی گود دے اندر ہے او خود ہی مطمئن کر دے گا. رب العالمین نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اللہ نے کیا پس کھا اور پی اپنی آنکھ نو ٹھنڈا کر لے پھر اگر کوئی آدمی تینوں ایک ہوئے تے پھر تو کہہ دے میں تیرا برحمان آستے روزے دی نظر مننی ہے سو آج میں کسی دے نال کوئی گل نہیں کران گی. جدوں حضرت مریم علیہ السلام اپنے پتر نو قوم دے سامنے لے کے آئیاں ہن قوم نے سوال کیتا وہی سوال جیڑا آپ دے ذہن دے اندر آ رہے اسی. قوم کہن لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. کہنے لگیاں اے ہارون دی بہن نہ تیرا باپ برا سے نہ ہی تیری ماں بدکار. فاشارت الیہ انہوں نے کیتا کہ
اپنے بچے والے پاسے اشارہ کیتا جدوں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے والے پاسے اشارہ کیتا تے قوم نے کی کیا اوہی گل لا تعلمون شیئا قوم نے اوہی گل کہی جڑی میں تانوں شروع دے اندر کہی لا تعلمون شیئا بچہ کی بولے گا بچہ سانو کی دسے گا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قوم کہن لگے اسی پنگھوڑے والے بچے دے نال کس طرح گل کریے حاضرین محترم ہے جدوں حضرت مریم علیہ السلام نے ایک گل سنی قوم نے گل تاں کہ لا تعلمون شیئا جیڑا بھی بچہ کائنات دے اندر آندا ہے او بچہ ماں سوائے رون تو تے ہور کچھ نہیں کردا بچہ کسی دی گواہی کی دے گا لیکن حاضرین محترم ہے اے آن اللہ رب العالمین نے انہوں بھیجیا ہے اللہ نے علم عطا کر کے بھیجیا ہے دودھ پین والا بچہ ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دی گود دے اندر کروٹ بدلی تے کروٹ بدل کے آپ علیہ السلام نے گفتگو کی تھی رب دا پاک کلام ہے کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا یا بے شک میں اللہ دا بندہ گا اللہ نے میں نو کتاب دیتی ہے اللہ نے میں نو نبی بنایا ہے وجعلنی مبارکن اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا اور میں نو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا ہے جتھے بھی ہوما میں نو اللہ نے نماز دے زکاة دی وصیت کیتی ہے جدوں تک میں زندہ رواں وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اللہ رب العالمین نے میں نو ماں دے نال نیکی کرنے والا بنا کے بھیجیا ہے اور اللہ نے میں نو سرکش بدبخت بنا کے نہیں بھیجیا والسلام علیہ یوم ولدتو ویوم اموتو ویوم ابعث حیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہندے نے لوگوں میرے تے سلام ہوئے جس دن میں پیدا ہویا وا اور میرے تے سلام ہوئے جس دن میں وفات پاوا اور میرے تے سلام ہوئے جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاواں حاضرین محترم پتہ ہی چلیا عام بچے لا تعلمون شیئا جدوں کائنات دے اندر آندے نے انہاں کول کوئی علم نہیں ہوندا لیکن جڑے اللہ دے مخصوص لوگ ہوندے نے اللہ انہاں علم عطا کر کے بھیجنا ہوئے حاضرین محترم میں دوسری مثال صرف پیش کر ساں کیونکہ ٹائم کم ہے آیت نہیں پڑھنا کیونکہ میں اپنے موضوع والے پاسے جانا تسی یہ گل سنی ہو سی علماء کولوں جڑے پڑھے لکھے ہوئے ہو انہوں نے کتاباں پڑھی ہو سی کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام تے ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دیتی سی ادوں بھی قومیں گل آکھی ہے کہ لا تعلمون شیئا اے چھوٹا جہا بچہ ای کی گل کرے گا اے چھوٹا جہا بچہ کی گواہی دے گا تے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام اس بند کمرے چوں باہر نکل رہے سن نا اللہ رب العالمین دے حکم نال بھی اور گناہ تو اپنے آپ نو بچا کے تو زلیخا نے آپ دی قمیض نہ پکڑیا سی پیچھے پاسوں تے حاضرین محترم اس بچے نے گواہی دیتی ہے سورہ یوسف دے اندر 5 تو 27 5 26 اور 27 اترائے آیتان اس دے اندر ذکر آنا کہ بچے نے گل آکھی ہے اگر قمیض پچھلے پاسوں پھٹی ہے تاں یوسف علیہ السلام سچے نے اگر قمیض اگلے پاسوں پھٹی ہے تاں زلیخا سچی ہے قمیض پچھلے پاسوں پھٹی ہوئی سی حاضرین محترم پتہ یہ چلیا جتنے بچے اس کائنات دے اندر آنے نے
لا تعلمون شیئا، انہاں کول کوئی علم، انہاں کول کوئی علم، ستے پتے نہ پہنے جاگنے ہو نا، انہاں کول کوئی علم، لیکن جیڑے اللہ رب العالمین دے مخصوص بندے نے اللہ انہاں علم عطا کر کے بھیجنا ہوئے، اور انہاں بندیاں وچوں جنہاں دا اج اسی ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ نو بھی علم عطا کر کے بھیجیا ہوئے۔ تسی سارے آکو اچھی جی سبحان اللہ، تو میں اپنی گل لگے شروع کرنا، سبحان اللہ ہے۔ حاضرین محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی جدوں ولادت باسعادت ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد جیڑی کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ نے آپ فرماندیاں نے، میں بیت اللہ شریف تے گر طواف کر رہی ساں، میں نو اے محسوس ہویا میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، میں بڑی پریشان ہوئی، میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے، اے اللہ دا گھر ہے، ہن میں جاواں گی کیڑے پاسے؟ اچانک کہندیاں نے میں ویکھیا بیت اللہ شریف دی جڑی دیوار سی او شک ہوئی، اور ہاتف چوں آواز آئی، اے میری بندے پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اسا نے تیرے آستے بندوبست کر دیتا ہے، بیت اللہ شریف دے اندر داخل ہو جا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، میں بیت اللہ شریف دے اندر داخل ہوئی، لوگو اللہ نے کرم نوازی کی تھی، اللہ نے میں نو پتر عطا کیتا۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی جدوں ولادت باسعادت ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، میں پہلے ویکھیا کہ ویکھاں تے صحیح اے جڑا میری گود دے اندر پیدا ہویا ہے اے بچہ ہے یا بچی ہے؟ میں ویکھیا اللہ نے کرم نوازی کیتی سی، مینوں اللہ نے پتر عطا کیتا سی، اے میرا چوتھا بیٹا سی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے، میں ویکھیا اللہ نے جڑا مینوں پتر عطا کیتا ہے بڑا حسین و جمیل عطا کیتا ہے، اللہ نے بڑے حسن عطا کیتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ حسن کیوں نہ دیندا؟ سارے سیداں دے باپ جیسی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، میں بچے نو چکیا گھر دے اندر لے کے گئی، لوگاں نے آ کے مبارکباد دیتے، گھر آلے بچے نو اٹھا رہے نے، لیکن ایک عجیب جی گل ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، اکھا نہیں کھول رہا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کہندیاں نے، تھوڑی دیر گزری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک دیتے، چاچی مبارک ہوئے، بیٹا خیر مبارک۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میری چچی، جدوں لوگاں دے گھر پتر پیدا ہوندے نے لوگی خوش ہوندے نے، اللہ نے تینوں پتر عطا کیتا ہے، بڑی غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، وجہ کی ہے؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کہندیاں نے، میں کہا اے میرے بیٹے اللہ نے تینوں ویر عطا کیتا ہے، لیکن لگدا اے وے اس دیاں اکھاں کوئی نہیں نے، سارے دے سارے انہوں واری چاہ رہے نے، لیکن یہ اکھاں نہیں کھول رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری چچی میرا ویر ذرا میرے حوالے کر دے، اے میری چچی ذرا میرا ویر میرے حوالے کر دے۔ حاضرین محترم،
سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں اپنا پتر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ دے اندر رکھیا حاضرین محترم ہاتھ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نے اور اے عام ہاتھ نہیں اے ہاتھ نبیاں دے سردار دے نے آن علا ولیاں دا سردار ہاتھ نبیاں دے سردار دے نے آن علا ولیاں دا سردار حاضرین محترم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جدوں میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں دے اندر جاندے نے جاندے آگے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آنکھ نہیں کھولی جاندے آگے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آنکھ کدوں کھولی میں تسائیں بھی دسنا حاضرین محترم اے ساڑھے اپنے گرام وچ بھی ساڑھے اس علاقے وچ بھی رواج آکے نو رسم آکے نو کہ جدوں نئی نویلی دلن آنی نا نئی نویلی دلن تے حاضرین محترم جدوں او اپنے گھر وینی نا تے دروازے ہوتے جا کے او دلن کھڑی ہو وینی مواٹھ نب گینی اساں اسی اپنی زبان ایچ مواٹھ پھڑائی آکھنے ہیں تے یا اسی اساں لاگ آکھنے ہیں پھر جڑا اس تا سسر ہونا نا او کوئی گل آکھنا کہ میں توہاں فلانی گاں دیتی میں توہاں فلانی مجھ دیتی میں توہاں جھوٹ دیتی ایک گل آکھنے ہونے یا نہ وہ آکھنے ہونے دلہنا اے مہاٹ پڑھائی دینے ہونے یا لاگ دینے ہونے حاضرین محترم بالکل اسی طرح میری اپنی گل ہے کسی کتاب وچ نہیں پڑھی لیکن گل محبت علی ہے بالکل اسی طرح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں تے گئے نا اکھا نہیں کھولیاں جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی مبارک دیتی نا اپنے لعاب دہن دی لاگ ملیا تے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی ہے تے حاضرین محترم پھر پہلے والد دے ہتھاں وچ بھی رہے والدہ دی گود دے اندر بھی رہے بھائیاں نے بھی چاہیا جڑے رشتہ دار سن انہاں نے بھی چاہیا لیکن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آنکھ نہیں کھولی بچہ انہاں کوئی بھی چاہ گنے بچہ آنکھ بھی کھولنا وے تے بچہ گھٹی بھی لے لینا وے لیکن اے جڑا آن اللہ اس کائنات دے اندر آیا وے نا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اے جان دے نے میں کس دے ہتھاں دے اتے جا کے اپنی آنکھاں نو کھولنا وے میں کس دے ہتھاں دے اندر جا کے اپنی آنکھاں نو کھولنا وے حاضرین محترم اے تے گل سی آپ دی ولادت با سعادت دی کہ جدوں آپ اس کائنات دے اندر آئے تے اللہ رب العالمین نے آپ نو اے علم عطا کر کے بھیجیا سی کہ کنہ دے ہتھاں دے اندر جا کے اپنی آنکھاں نو کھولنا عام بچیاں نو کوئی پتہ نہیں ہوندا حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو بے پناہ علم عطا کیتا ہے چیک کیا کو یار حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کا دور ہے خواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خواہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور خواہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جنہ کول بھی کوئی مشکل معاملہ آوے نہ یا نا آکھنے ہے جاؤ اس گل دا فیصلہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کلوں کرا لو اللہ نے آپ نے اتنا علم عطا کیتا سی دور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا آپ دے دور دے اندر ایک معاملہ آ گیا ایک خاتون ہے اس نے غلط کاری کی تھی پیش کیتا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے سامنے
آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اس نو رجم کیتا جائے، سنسار کیتا جائے، پتھر مار کے ہلاک کر دیتا جائے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہن لگے اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اے فیصلہ جڑا تساں کیتا وے اس تے دوبارہ تسی غور کر لو، اے فیصلہ انج نہیں ہونا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کس طرح ہونا میں؟ فرمایا کہ اس نو اجے سنسار نہیں کر سکتے، اجے اس نو رجم نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کیا اس واسطے کہ اے گناہگار ہے، جیڑا اس تے پیٹ دے اندر بچہ وے اس تا کی ہوئے گا، جیڑا اس تے پیٹ دے اندر بچہ وے اس تا کی ہوئے گا۔ تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا سی کہ اگر اج سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نہ ہوندے تے عمر ہلاک ہو جاتا۔ حاضرین محترم، یہ اللہ رب العالمین نے آپ نو علم عطا کیتا سی۔ دو بندے آئے آ کے عرض کر دینے یا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ساڑھا ایک معاملہ ویستا فیصلہ کر دیو۔ آپ نے کیا دسو کی معاملہ وے؟ کہنے لگے جی اسی گئے سا کسی سفر تے، کھانا نال لیتا ہویا سی، 5 روٹیاں ایک کول سن تے 3 روٹیاں ایک کول سن۔ اور جڑا 5 والا وہ کہنا جی اساں فیصلہ کر دیو۔ آپ فرمایا پھر؟ کہنے لگے جی رستے جیسی بیٹھے کھانا کھانے آستے، اجے کھانا سامنے رکھیا ہی تے اتنی دیر ایک بندہ مسافر ہور ساڑھے کول آ گیا۔ کہنے لگا جی مہربانی کرو تے مینوں بھی اپنے نال شامل کر لو۔ اساں اساں بھی اپنے نال شامل کیتا، تینوں نے مل کے کھانا کھا دا۔ جدوں او جان لگا تے ان نے سانوں 8 درہم دیتے، میں اپنے دوست نو 3 درہم دیتے نے جڑا میرا سنگی نہ لیا، تے 5 درہم میں رکھے نے۔ اے کہہ رہے ہوئے کہ میں ادھے لواں گا، 4 تو لے لے تے 4 میں لواں گا، اور میں تو اڑے کو لایا ہوں تسی فیصلہ کر دیو۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہن لگے اس بندے نو جس دیا 3 روٹیاں سن، کہن لگے بہتر ہے جڑا فیصلہ تیرے سنگی نے کیتا ہے من لے فائدے وچ رہیں گا، من لے فائدے وچ رہیں گا۔ کہن لگا جی کس طرح؟ میں اس تا فیصلہ نہیں مننا، تسی دسو تسی جڑی گل کہو گے میں مننا گا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا جی میرے کو فیصلہ لینا ہی تو پھر تیرا 1 درہم بننا وے تے 7 درہم تیرے سنگی دے بن دے نے، تیرا 1 درہم بننا وے 7 درہم جڑے نے وہ تیرے سنگی دے بن دے نے۔ وہ کہنے لگا جی کس طرح میرا 1 درہم بننا؟ میں من تے لینا لیکن تھوڑی تفصیل تے دسو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا روٹیاں کتنی ہیں یہاں؟ کہنے لگا جی 8۔ آپ نے کیا ہر روٹی دے 3 حصے کر تے پھر ساری دے سارے ٹکڑے اکٹھے کریے تے کتنے بن جاسن؟ اس کیا جی 24۔ آپ کیا 24 ٹکڑیاں وچوں 8 تو کھا دے، 8 تیرے دوست نے کھا دے، 8 جیڑا مہمان سی ان نے کھا دے۔ جی بالکل اسی طرح کیا تیریاں روٹیاں ہی 3 اس تے ٹکڑے بنے 9 وچوں 8 تو کھا دے، 1 مہمان نے کھا دا۔ جیڑا تیرا دوست ہے اس دیا روٹیاں ہی 5 ٹکڑے بنے 15 وچوں 8 کھا دے ان نے، 7 کھا دے مہمان نے، تے جس دے روٹیاں دے 7 ٹکڑے مہمان نے کھا دے تے 7 درہم انہوں ملنے نے، تیرا 1 ٹکڑا ان نے کھا دا وے 1 درہم تینوں ملنا وے۔ کہنے لگا جی بالکل میں تھوڑا فیصلہ مننا بھی ہاں، 1 درہم لے کے میں گھر بھی جانا۔ حاضرین محترم، یہ اللہ رب العالمین نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ علم عطا کیتا سی۔ کوفے دی مسجد ہے، کوفے دا شہر ہے، ایک نوجوان ایک عورت اس دے وال اس نے نکاح دا پیغام بھیجیا۔ اس عورت نے کیا میں شادی کرنے آستے تیار ہوں لیکن ایک شرط تے شادی کران گی۔ اس نے پوچھا جی کیڑی شرط؟ انہوں نے کیا جو منگاں گی وہ دیویں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا جی بالکل تو جو منگیں گی میں دین آستے تیار ہوں۔ نوجوان نے سمجھا میرے کو مال منگے گی، جائیداد منگے گی، روپیہ پیسہ منگے گی، میرے کو ہر چیز ہے وہ جو منگے گی منہ منگے گی میں انہوں دے دوں گا۔ اس نے کیا جی تو جو منگ میں دین آستے تیار ہوں۔ انہوں نے کیا بس میری ایک ہی شرط ہے وہ پوری کر دے تے تیرے نال میں نکاح کر لواں گی۔
کہنے لگا جی دس کی شرط ہے؟ انہوں نے کیا شرط اے وے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو لا جواب کرنا میں، انہاں تے کوئی ایجا سوال کرنا میں کہ وہ جواب نہ دے اگن، کوئی ایجا سوال کرنا میں وہ جواب نہ دے اگن۔ اور دوسری گالے وے کہ سوال بھی اکلیاں نہیں کرنا، تنہائی وچ نہیں کرنا، لوگاں دے سامنے کرنا میں، تاں لوگ گواہی دیون اس نوجوان نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تے ایڈا سوال کیتا سی کہ وہ جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کدوں جاواں؟ اس کہا جدوں مرضی کر دی بے شک آج ہی چلا جا۔ کہنے لگا آج جمعے دا دن نے، مسجد دے اندر لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہونے نے، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود خطبہ دینے آستے آندے نے، جدوں وہ خطبہ دینے آستے آن گے میں پہلی صف دے اندر بیٹھا ہوں گا، سوال کر دے گا اور سوال ہی جا کروں گا کہ وہ لا جواب ہو جان گے، انہوں کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ وہ بندہ پہلی صف دے اندر جا کے بہ گیا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آئے تے وہ بندہ کھڑا ہوندہ ہے تے کھڑا ہو کے کہندہ ہے جی میرا ایک سوال ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اے بھی کہہ سکتے سن کہ تیرا سوال سنیا جا سی لیکن میں پہلے گفتگو تے کر لواں، میں گل بات تے کر لواں۔ آپ نے فوراً اسا کیا کہ بھائی تو جو سوال کرنا چاہنا کر، کدھر تیرے دل دے اندر ایک خیال نہ جائے کہ میں سوال پوچھنا سی شاید علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جواب نہیں آندہ سی، اس آستے نہ کیا کہ تو بعد اچ میرے کو پوچھ لمی، کیا ہونی پوچھ سوال کی کردہ وے؟ کہنے لگا جی کتے اور بکری دے ملاب دے نال، کتے اور بکری دے ملاب دے نال میرے کول ایک بکری ہے، میں نو اے دسو او بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ کتے اور بکری دے ملاب دے نال میرے کول ایک بکری ہے، او بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا۔ حاضرین محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس دی شکل بکری نال مل دیئے پھر وہ حلال ہے، اگر اس دی شکل کتے نال مل دیئے پھر وہ حرام ہے۔ حاضرین محترم، انٹرنیشنل بغیرت سے کہنے لگا کدرے کدرے اس دی شکل بکری نال مل جان دیئے، کدرے کدرے اس دی شکل کتے نال مل دیئے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا ادھے سامنے گھا رکھ، اگر وہ گھا کھا لوے پھر تے وہ حلال ہے، اگر گھا چھوڑ دے وے نہ کھائے پھر وہ حرام ہے۔ کہنے لگا کدرے کدرے میں اس نو گھا پانا ماں، کدرے کدرے وہ گھا کھا لین دیئے، کدرے کدرے منہ موڑ لین دیئے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا ادھے سامنے پانی رکھ، اگر پانی بکری آل پیوے پھر وہ حلال ہے، اگر کتے آر لکے پھر وہ حرام ہے۔ کہنے لگا جی میں اس دے سامنے پانی رکھ کے ویکھے آئے، کدی کدی وہ کتے آر لک دیئے، کدی کدی وہ بکری آر پی دیئے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں ویکھیں اگر وہ مہنگڑیاں کرے پھر تے وہ حلال ہے، اگر وہ مہنگڑیاں نہ کرے پھر وہ حرام ہے۔ کہنے لگا جی کدرے کدرے مہنگڑیاں کر دیئے، کدرے کدرے مہنگڑیاں نہیں کر دی، کتے یار پیشاب کر دیئے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا ادھا بیٹھنا ویک، اگر کتے یار بین دیئے پھر وہ حرام ہے، اگر بکری یار بین دیئے پھر وہ حلال ہے۔ کہنے لگا جی کدرے کدرے بکری یار بین دیئے، کدرے کدرے کتے یار بین دیئے۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے آخری گل کہی، آپ نو لاجواب کرنے آستی آیا سے اپنا سر انہیں جھکا لیتا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا گھر چلا جا، اس دی گردن دے اتے چھری رکھ، چھری چلا اس دا پیٹ چاک کریں، اگر اس وچوں انتڑیاں نکلن پھر وہ حرام ہے، اگر اوجڑی نکلے پھر وہ حلال ہے، اگر انتڑیاں نکلن پھر وہ حرام ہے، اگر اوجڑی نکلے پھر وہ، کیونکہ کتے دیا انتڑیاں ہونیاں تے بکرے دی اوجڑی ہونی ہے۔
ہن اے نہیں کہہ سکدا سی جی اس اتے چھری چلانا وا تے کدرے کدرے انتڑیاں نکلدیاں تے کدرے کدرے اوجڑی نکلدی ہے تے اس تے تے چھری چلنی تے ایک باری یا اوجڑی نکلنی تے یا انتڑیاں نکلنیاں۔ حاضرین محترم سر جھکایا تے تھوڑا جہاں اتے کر کے کہن لگا ایک اور سوال پوچھنا چاہنا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھو کی پوچھنا چاہنا؟ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ صرف اتنا دس دیو اتنا علم لیتا کتوں نے؟ چھک کیا کوئی یارا سبحان اللہ۔ تھوڑا بیدار ہو کے رہو تو میں تقریر مکان لگا جس سین گئے ہو تو میں گھنٹہ اور کو نے چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی حاضرین محترم کہنے لگا اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اتنا تے دس دے ہو اتنا علم لیتا کتوں ہیں؟ کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات مبارک ہوئی سی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے ہتھاں دے نال غسل دیتا سی۔ غسل دین تو بعد میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لباس پہنایا سی۔ جدو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لباس پہنا چکیا تے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخسار مبارک دی اتے ویکھیا پانی دا ایک قطرہ سے میری محبت نے چاہیا میں جھکیا جھک کے اس قطرے نو میں اپنے لباں دے نال اپنے منہ دے اندر لے لیتا او پانی دا قطرہ میرے منہ دے اندر گیا۔ اللہ نے پھر کرم نوازی کی تھی پہلے اللہ نے جڑا علم عطا کیتا سی او دریاواں جتنا سی اس قطرے دی برکت دے نال اللہ نے علم عطا کیتا سمندراں جتنا عطا کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم آپ دی وفات 21 رمضان المبارک نو ہوئی۔ جس رات سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی اگلی صبح آپ دے جڑو حملہ ہویا نا اس تو پہلے بلکہ رمضان شریف دا معمول رہا میں بالکل آخری جڑی گل ہے آپ دی شہادت بیان کر کے اجازت چاہ سکتا۔ آپ دا آخری جڑا رمضان شریف سی اس دے اندر آپ دا معمول ہے سی ایک دن روزہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو کھولنا، ایک دن روزہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور ایک دن سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے ابا جی پہلے کدی تسا اس طرح نہیں کیتا، اس مرتبہ ایک دن تسا میرے کو روزہ کھولنے ہو، ایک دن سیدنا امام حسین کو، ایک دن سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو، وجہ کی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا، آپ فرمایا اے میرے بیٹے میں نو محسوس ہو رہے آوے کہ اے رمضان میری زندگی دا آخری رمضان ہے۔ لا تعلمون شیئا، اللہ جڑا کائنات اچ بچہ آنا اسا علم عطا کر کے نہیں بھیجدا عقل اور شعور دینا، لیکن جڑے اللہ دے مخصوص بندے نے برگزیدہ بندے نے اللہ انہاں علم عطا کر کے بھیجنا ہوگا۔ آپ فرمایا بیٹا میری زندگی دا آخری رمضان ہے۔ جس صبح آپ رضی اللہ عنہ تے حملہ کیتا گیا اس رات، اور رات آپ نے کس طرح گزاری؟ کدرے رات نو اپنے گھر تو باہر نکل جان، آسمان دے تاریاں وال ویکھن، واپس آن اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ انہاں دے نال گفتگو کرن، پھر تھوڑی دیر تو بعد مصلے تے چلے جان تے اللہ نال راز و نیاز دیاں گلاں کرن۔ حاضرین محترم سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے ابا جی
اج کی گل ہے تسی تھوڑی دیر میرے کول بیندے ہو میرے نال گلاں کردے ہو پھر مصلے تے چلے جاندے ہو اپنے رب دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کردے ہو پھر باہر جاندے ہو آسمان دے تاریاں ول ویکھدے ہو ابا جی خیر تے اے وے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا اے میری بیٹی مینوں محسوس میرا ویلا قریب آ گیا ہے صبح دا وقت ہویا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سحری کی تھی سحری کھا کے جدوں آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تو باہر نکلن لگے آپ نے اپنے گھر دے اندر بطخاں رکھیاں ہوئیاں سن حاضرین محترم جدوں آپ رضی اللہ عنہ چل کے جا رہے نے انہاں بطخاں نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے کپڑیاں نو پکڑیا سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے ابا جی یہ بطخاں تہاڈے کپڑیاں نو کیوں پکڑ رہیاں نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا اے میری بیٹی اے مینوں منع کر رہیاں نے مسجد وال نہ جاؤ تہاڈی زندگی ختم ہونا لی ہے ابا جی پھر مسجد والے پاسے نہ جاؤ گھر نماز ادا کر لو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی مسجد نال محبت ویک مسجد نال پیار ویک سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو پتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کہن لگے اے میری بیٹی میری زندگی دا وقت کم ہے لیکن یاد رکھ اگر میں گھر ہوواں گا تاں بھی موت آ جائے گی اگر میں مسجد دے اندر ہوواں گا تاں بھی موت آ کے رہے گی میں جتھے بھی ہوواں موت کر تو میں اپنا دامن نہیں چھڑا سکدا اے کہہ کے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بطخاں نو مخاطب کیتا مخاطب کر کے فرمایا اے میری بطخاں میرے گھر دے اندر رہ کے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے ٹکڑے کھا کے اگر تہانوں اے پتہ چل گیا ہے کہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا آخری وقت قریب آ گیا ہے تے میں بھی ساریاں گلاں جاننا وا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنے گھر تو باہر نکلے رستے دے اندر آواز دے رہے نے الصلاۃ 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 لوگوں نماز 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 حاضرین محترم مسجد دے اندر جاندے نے مسجد دے اندر کچھ لوگ ستے ہوئے نے انہاں سیانے والیاں دے اندر او بدبخت ملعون عبد الرحمن ابن ملجم بھی انہاں لوگاں دے اندر ستا ہویا ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے باقی لوگاں نو اٹھایا اس بدبخت نو بھی اٹھایا حاضرین محترم آپ جان دے سن کہ میری موت دا وقت قریب ہے یقیناً آپ نو اے بھی پتہ سے اے بدبخت ہوئے گا جڑا میرے تے حملہ کرے گا لیکن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے مسجد نال بھی محبت ویک نماز نال بھی پیار ویک آپ نے اے بھی گوارا نہیں کیتا کوئی بے نمازے میرے اتے وار کرے جے جا بھی ہوئے کم از کم نماز دی حالت دے اندر کچھ نماز پڑھ کے میرے اتے حملہ کرے اگر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بے نمازی دوار اپنے جسم تے گوارا نہیں کر دے تے پھر خود سوچی صحیح فیصلہ بے شک خود کر لیں کہ او سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنے اس عاشق تے محب نو کنج گوارا کرنگے جڑا نماز دے نیڑے نہیں جاندہ گوے گا حاضرین محترم آخر نماز دا وقت ہویا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے نے اسی حالت دے اندر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے سر دی اتے وار کیتا گیا حاضرین محترم وار بڑا سخت سے انہیں تلوار کڈے سر وچو حاضرین محترم جدو بندے دی اتے اے جا ویلا آندہ ہے بندہ ہائے کردہ ہے بندہ وائے کردہ ہے یا وہ اپنی ماں نو یاد کردہ ہے یا اپنے ابا نو یاد کردہ ہے یا اپنے بھائی نو یاد کردہ ہے یا اپنے بچیاں دا تصور دے دل دے اندر آندہ ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر کوئی اے جی گل
گل نہیں گئی، زبان تے کوئی ایڈا فکرہ نہیں آیا، بلکہ زبان وچوں الفاظ کی نکلے نے۔ آپ نے کیا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسمیں اج علی کامیاب ہو گیا ہے، رب کعبہ دی قسمیں اج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ جڑا خون مبارک سے اپنے ہتھاں تے لتا، اپنا خون اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے منہ تے اس طرح ملنے نے، منہ تے مل کے آسمان وال منہ کر کے کہنے نے اے الہ العالمین تیرا لکھ لکھ شکر ہے، میں اے چاہندا سی اللہ جس حال دے اندر میں چاہندا سی اسی حال دے اندر اللہ تیری بارگاہ دے اندر آواں گا۔ حاضرین محترم ہے، آپ دے اتے بڑا گہرا وار کیتا گیا ہے، بڑا سخت وار کیتا گیا ہے، لیکن کردے کی نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نو بلاندے نے، بیٹا اس نماز نو مکمل کروا۔ اس وقت دے اندر بھی نماز دی فکر۔ حاضرین محترم ذرا تصورات دی دنیا دے اندر جا سوچتے سے باپ دا لاشا سامنے پیا ہوئے، یقیناً اس وقت آپ دے اتے گہرا جڑا زخم سی او کیتا جا چکیا سی، اور اوہی زخم آپ رضی اللہ عنہ دی شہادت دا باعث بنیا سی۔ باپ خون دے نال رنگین ہوئے، منہ اور جسم خون دے نال رنگین ہوئے، اس نوجوان دا اس بیٹے دا جگرہ ہی ہوئے گا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اس حالت دے اندر آکے نماز مکمل کران دینے، نماز مکمل ہو چکی، اس بدبخت نو گرفتار کر لیتا گیا عبد الرحمن ابن ملجم نو۔ حاضرین محترم ہے، جدو نماز مکمل ہوئی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو چادر دے اندر پا کے گھر دے اندر اٹھا کے لے گئے نے۔ آپ دے بیٹے آپ دے کول نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت غازی عباس علمدار محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اے بیٹے آپ دے کول نے، اور حاضرین محترم آپ دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی آپ دے کول نے۔ اور ذرا سوچتے سے بیٹیاں دے دل ویسے بھی بڑے نرم ہوندے نے، رات والا معاملہ سارا ذہن دے اندر رکھ، گھر تو جان لیا وہ وقت بھی ذہن دے اندر رکھ، اور پھر اپنے باپ نو اس طرح خون دے اندر رنگین اپنے سامنے جدو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے ویکھیا ہوئے گا کی حال گزری ہوئے گی۔ حاضرین محترم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ دے چہرے دی اتے غمگینی ہے، آپ پریشان پریشان نے، اداس اداس نے۔ بیٹیوں نے پوچھے ابا جی خیر تے ہے کیوں غمگین ہو، کیوں اداس ہو؟ حاضرین محترم آپ نے اس وقت نہیں کیا میرے تو بعد توہاڈا کی بنے گا، میرے تو بعد میری بیٹیاں دا کی بنے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کہ میرے بیٹے ہو میرا ایک سجدہ ہویا سی، دوسرا سجدہ رہندا سی، میں شہادت والے پاسے آ گیا ہاں، میں دوسرا سجدہ نہیں کر سکیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کولوں کیا میرا وجدان کہندا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کولوں کیا ہوئے گا ابا جی تسی فکر نہ کرو، تہاڈا جیڑا سجدہ کوفے دی دھرتی تے رہ گیا ہے، تہاڈا پتر تہاڈے نال وعدہ کردا ہے کربلا دی دھرتی تے اور تہاڈا پتر دوسرا سجدہ ادا کر دے گا۔ حاضرین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جدوں یہ گل کہی، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے غازی عباس علمدار دے ہاتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے ہتھاں دے اندر دتے تے دے کے کیا اے میرے بیٹے میری اس گل نو کدی نہ بھلی، میں چشمانے ولایت دے نال ویکھ رہا ہاں، او وقت دور نہیں جدوں تیرے اتے مشکل وقت آوے گا، میں تے دنیا تو جا رہا ہاں، تیرا ویر بھی دنیا تو پردہ کر جائے گا، اپنے اس ویر نو بھلی نہ، اپنے اس ویر نو نال رکھیں۔ اے میرے بیٹے
اس موقع دے اتے تیریاں بیٹیاں دے پردے دی حفاظت، تیریاں بیویاں دے پردے دی حفاظت، اہل بیت دی مستورات دے پردے دی حفاظت اے میرا بیٹا عباس کرے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہندے نے ابا جی تہاڈی گل نو کدی نہیں بھلاں گا، اپنے ویر نو اپنے نال رکھاں گا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے میرا بیٹا عباس تیرے حوالے، نبی دا دین بھی تیرے حوالے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے کول بلایا، کول بلا کے کیا اے میرے بیٹے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی میرے تو بعد خلافت جڑی ہے 30 سال رہے گی، 6 مہینے رہندے نے تو 6 مہینے خلافت دے گزارنے نے، جس طرح بھی تینوں گزارنے پون اس تو بعد جس پاسے بھی جاندی ہے خلافت اس دے حوالے کر لویں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا ابا جی میں بالکل اسی طرح کراں گا جس طرح تسی کہہ رہے ہو، میں نو جس طرح بھی وقت گزارنا پوے میں وقت گزاراں گا، 6 مہینے میں خلیفہ رواں گا، اس تو بعد خلافت کسی دے حوالے کر دیواں گا۔ حاضرین محترم اپنے گھر والےاں نو صبر دی تلقین کیتی، اپنے بیٹی نو اپنے سینے دے نال لایا، صبر دی تلقین کیتی، اور حاضرین محترم بیٹیاں نے کیتا کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، لیکن حاضرین محترم جدو بندے دی ہوتے ایجا وقت آ جائے بندہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے پانی دے اندر شہد ملایا، شہد ملا کے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ابا جی دے سامنے پیش کیتا، ابا جی یہ پانی تسی نوش فرما لو۔ حاضرین محترم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا کردار ویکھ، اج چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اسی اپنے عزیز و اقارب کولوں دور ہو جاندے ہاں، بھراواں کولوں دور ہو جاندے ہاں، بھراواں کولوں رستے جدا کر لیندے ہاں۔ او سامنے قاتل کھڑا ہے تے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو کہہ کی رہے نے کہ اے میرے بیٹے اس نے بڑا مشکل وقت گزاریا ہے، اے پانی دا جڑا پیالہ ہے اس طرح کر عبد الرحمن ابن ملجم نو دے دے۔ حاضرین محترم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ پانی دا پیالہ او دے سامنے جا کے رکھیا، اے پانی پی لے۔ انہوں نے کہا میں پانی نہیں پیندا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے پوچھیا وجہ کی ہے، کہنے لگا ہو سکتا ہے تساں نے اس کے اندر زہر ملایا ہوئے۔ آپ پانی دا پیالہ واپس لے کے گئے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے نے بدبختہ آج اگر علی دے گھر دا پانی پی لینا ادو تک علی جنت دے اندر نہ جاندہ، ادو تک تینوں اپنے رب کولوں بخشوا نہ لیندا۔ ایک کردار ہے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے بچیاں نو مخاطب کیتا، مخاطب کر کے فرمایا اگر میں بچ گیا ہوں پھر عبد الرحمن ابن ملجم جانے تے میں جانا، اور اگر میں اسی وارد شہید ہو جاواں تے پھر کرنا کیے اس نو قتل کر دینا میں، لیکن بے دردی نال قتل نہیں کرنا، ایک ہی وار کر کے اس نو قتل کر دینا۔ حاضرین محترم اے درس سی سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ دی جد شہادت مبارک ہو چکی تے شہادت تو بعد 2-3 دن گزرے تے بچیاں نے اپنی والدہ کو لو، او بچے جڑے یتیم سن، او بچے جڑے بے آسرا سن، او بچے جنہاں دا کوئی والی وارث نہیں سی، انہاں نے اپنی والدہ کو پوچھنا شروع کیتا او بابا کدھر گیا جڑا صبح دے ٹائم تے ساڑھے گھر دے اندر راشن آ کے دیندہ ہوندا سی، او بابا کدھر گیا جڑا صبح دے ٹائم تے ساڑھے گھراں دے اندر روٹی آ کے دیندہ ہوندا سی، او بابا کدھر گیا جڑا صبح دے ٹائم تے ساڑھے گھراں دے اندر مال آن کے دیندہ ہوندا سی۔ انہاں عورتاں نے کیا وہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آج تو 2-3 دن پہلے اس دنیا تو پردہ کر گئے نے، اے میرے بیٹو ہن تواڈی خبر گیری آستے کون آیا کرے گا؟ حاضرین محترم اندازہ کرو
خلیفہ وقت ہو کے زندگی کے جی گزار رہے نے کہ لوگاں دے گھراں دے اندر مال بھی پہنچا کے آندے نے، کھانے دیاں چیزاں بھی پہنچا کے آندے نے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا، اللہ رب العالمین تساں سارے ساتھیاں دا اہتمام کرنا، اتنی دیر بہنا، اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ مینوں ساتھیاں دسیا کہ ساتھیاں نے ساڑے جڑے استاد نے قاری شہزاد احمد نقشبندی صاحب انہاں دی جڑی خدمت کیتی 20,000 روپیہ عیدی دے طور تے جڑا رمضان شریف وچ ماشاءاللہ انہاں استاداں دی خدمت کیتی ہے، 2 جوڑے کپڑیاں دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام احباب دا استاداں نال تعاون کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ تساں استاداں پیچھے تراویاں پڑھیاں، استاداں پڑھائیاں، اللہ رب العالمین استاداں دا تراوی پڑھانا تساں دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تے نماز جڑی عید دے چند آن جڑا نظر آوے نا تے اس تو بعد بھی فرض ہے، اس تو بعد بھی فرض اے نہیں کہ بس چند نظر آیا تے پھر اس تو بعد مسجد ویران نہیں۔ اس طرح اس مطلب رمضان شریف مسجد نو آباد رکھیا نے تے انشاءاللہ رمضان تو بعد بھی اسا مسجد نو انشاءاللہ انہا ہوئے کہ استاد اذان دین تے پتہ چلے کہ میں آپ یہ کلہ ہی رہ گیا ہوں تو یا پچھے 1-2 بابے انہاں دا بھی انتظار کرنا نہیں، مسجد نو آباد کرانگے، ساڑے گھران دے اندر اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ استاد جی دعا کرو۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب العشر وقنا عذاب المیزان۔ الہ العالمین جو ذکر اذکار ہوا، تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، بیان ہوا، اس کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً حضور کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ اکبار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے تبوک، تمام شہیدان اسلام کی پاک ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص الہ العالمین اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص الہ العالمین ہم جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، ہمارے آباء و اجداد، خیش و اقربا، عزیز و قارب جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو روزے رکھے ہیں اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جو بقایا روزے ہیں سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے نماز تراویح ادا کی اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہماری قولی فعلی عبادات اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت میں خیر اور بھلائیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کے اندر جس نے دام درم قدم سخن حصہ لیا، الہ العالمین سب کا دینا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین سب کے گھروں میں، مال میں، جان میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان